تربیت زندگی کا حلقہ ہو اور پیاری بیٹیوں سے بات نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو پیاری بیٹیوں سے 18 جمادی الثانی کی تاریخ کے ساتھ بات کریں گے۔ شہزادیوں، آج بہت اچھی پوسٹ یہاں شیئر ہوئی ہیں، بہت ہی خوبصورت، اور سب سے لاسٹ جو پوسٹ یہاں پر شیئر ہوئی وہ تو بہت ہی حسین تھی کہ ماں جو ہے نا، جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے اسی دن اپنے کانوں کی بالیاں اتار کے اپنی بیٹی کے لیے رکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی دن جو ہے وہ ایک صندوق آ جاتا ہے گھر میں، اور اس کے اندر اپنی بیٹی کو دینے کے لیے سامان جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں جب میٹرک میں تھی تو مجھے یاد ہے ہمارے چچا، ان دنوں ہمارے 3 چچا جو تھے وہ سعودیہ میں ہوا کرتے تھے، تو وہ امی کے لیے، ہمارے لیے جب سال میں آتے چھٹیوں پر تو وہ بڑے اچھے جوڑے ہمیں گفٹ کرتے تھے، اور امی نے کبھی وہ جوڑے بنائے ہی نہیں، وہ سارے کے سارے امی کہتی تھی نہیں یہ میں تمہیں دوں گی جہیز میں، یہ میں تمہیں دوں گی جہیز میں۔ اتنا شوق ہوتا تھا مجھے وہ کپڑے، امی سلوا دیں، امی سلوا دیں، امی نہیں میں تو تمہیں جہیز میں دوں گی۔ تو اتنے اچھے کپڑے، لٹرلی سب مائیں شاید ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کا جہیز جوڑنا شروع کر دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ جن کی حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے، ان کا سایہ بیٹیوں پر سلامت رکھے، بیٹوں پر بھی سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو میری شہزادیوں، یہ جو عورت ہے نا، یہ جو بیٹی نام کی چیز آپ کے میرے گھروں کے اندر موجود ہے، اور ہم بھی یقیناً بالکل کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی شہزادیاں ہیں ہم بھی، تو عورت جو ہے نا وہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ یہ شیطان نے بڑا ورغلا دیا ہے، آج ہماری بچیوں کو ٹک ٹاکر بنا دیا، اور کچھ گندے غلیظ مردوں نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو جب سے بیچنا شروع کیا ہے ولاگنگ کر کے، ٹک ٹاک بنا کے، تو یہ مرد جو ہیں یہ کچھ اور کہلاتے تھے پہلے زمانوں میں، تو انہوں نے اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو نکال دیا، تو ساری بچیاں جو شریف بچیاں ہیں شیطان ان کو بھی ورغلاتے۔ تو یاد رکھیں میرا بیٹا کہ جب عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے نا، تو شیطان اسے مزید مزین کر کے غیر محرموں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھیں، تو شیطان اسے تکنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں میرا بیٹا گھر سے نہ نکلیں زیادہ، گھر کے اندر رہتے ہوئے خود اعتمادی سیکھیں، اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کا چلن سیکھیں، لیکن باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جبرائیل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں۔ تو میرا بیٹا جب ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب اپنے گھر کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، جب اللہ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہہ دیں گے کہ میں فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں، یا جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو، اور جبرائیل آسمان میں ہر فرشتے کو اعلان کر دیں گے، اور پھر وہ فرشتے زمین والوں تک آئیں گے اور زمین والوں کے دلوں میں یہ بات بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاں بندی سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، سب کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت کا ایک رشتہ بنا لیں گے، اور پھر یہ نفرت جبرائیل کے ذریعے ساری کائنات میں سارے لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تو میری شہزادیوں، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے۔ مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک خط لکھا تھا، پتہ ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو خط لکھا تھا۔ خط بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ڈپٹی نذیر احمد کا ایک ناول ہوا کرتا تھا اکبری اصغری، یہ ہم جب میٹرک میں تھے اردو کی کتاب میں یہ ناول میرات العروس کا تھا، اور بہت ہی بہترین ناول تھا۔ اس کے اندر بہت کچھ ڈپٹی نذیر احمد نے ایک والد کی طرف سے اپنی بچیوں کو بہت کچھ نصیحتیں کی تھی، بہت ہی حسین ناول تھا اس زمانے کا، اور کورس کا حصہ تھا ہمارے، اور ضرور پڑھنا چاہیے آج کی بچیوں کو بھی۔ آج کی بچیاں تو شاید اسے پڑھ کے ہنسیں گی کہ ہاں یہ کیا بات ہو گئی ہے، سب پرانا سا ناول آپ نے بتا دیا۔ میری اپنی بیٹیاں بڑا ہنستی ہیں، اماں آپ اتنی تعریف کر دیتی ہیں کسی کتاب کی، اور دیکھو تو وہ کچھ سے کچھ نکلتی ہے، لیکن یقیناً اس میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو آپ سب نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور باجی جان تو آپ سناتی رہتی ہیں آپ کو قصے کہانیاں سارے پرانے زمانوں کے، تو وہ بھی سنتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو ایک خط لکھا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے صاحبزادے ہیں یہ، اور اپنی پریشان حال بیٹی کے نام خط لکھتے ہیں، جسے ہر عورت عمل کی نیت سے 3 بار پڑھ لے تو حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا گھر جنت بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ عزیزہ بیٹی، اللہ تعالیٰ تم کو دارین میں بامراد و خوش و خرم رکھے۔ بیٹی یہ دنیا چند روزہ ہے،
اور یہ ہم اپنی بچیوں سے بھی کہتے ہیں، بیٹا یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اصلی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنا سخت دھوکہ ہے۔ اگر اس کی خاطر ہم اپنی آخرت برباد کر لیں تو یہ ہم یقین کیجئے اپنے سے دشمنی۔ اب تم اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہو۔ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، کسی کے ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، اس لیے اب ہر بات کے برے بھلے کو سوچ سمجھ کر کرنا۔ دراصل چاہنے والا، نفع نقصان کا جاننے والا، سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے۔ تمہارا خاندانی ورثہ دولت بادشاہت نہیں بلکہ دینداری اور تعلق باللہ ہے۔ اس لیے کسی وجہ سے اگر دولت جاتی رہے تو جانے دینا۔ دنیا کی کوئی عظیم سے عظیم چیز نہ تمہارے لیے قابل فخر ہو سکتی ہے، نہ ہی کام آ سکتی ہے۔ تم ایسی جگہ اور ایسے خاندان میں جا رہی ہو، وہاں ہر قریب و بعید تمہارے ہر کام، ہر حرکت، ہر چیز کو غور سے دیکھے گا۔ اور ہوتا ہے بیٹا، سسرال میں جو بچیاں جاتی ہیں نا تو ان کی ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، اس گھر میں جگہ بنانے کے لیے، وہ لوگ بھی تو ہمیں دیکھیں گے نا کہ آیا یہ ہمارے خاندان کے رہنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہے، ان کے اندر وہ مینرز، وہ گٹس ہیں کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو ان سے سیکھ لینے چاہیے، ان کے گھر کے جو طور اتوار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی بات یا کام اپنے بابا یا دادا کے طریقے کے خلاف کی تو ان کو رسوا کرو گی، خود بھی ذلیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی والدین جو تربیت کر کے بھیج رہے ہیں اس تربیت کے ساتھ وہاں پر رہنا، اگر اس تربیت سے ہٹ کر کام کرو گی تو رسوا ہو جاؤ گی۔ یعنی بڑوں کو کتنا فخر ہے اپنی تربیت پر، کتنا مان ہے اپنی تربیت پر۔ کہا کہ لباس میں فیشن اور نقل کی بجائے دینداری کا لحاظ اور شرم و حیا کا پاس ضروری ہے۔ بالکل، پہنو جگ بھاتا، کھاؤ من بھاتا۔ تو جو تمہاری عزت کرے گا وہ لباس ہے، حیا کا لباس۔ بے شک کہ بہترین لباس تو تقوی کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شرم و حیا کا ایک لباس ہمیں دیا ہے، اس کو ستر کی پوری حفاظت کرتے ہوئے لباس کو پہنتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں سے تعلقات مناسب نہیں ہیں، کم سے کم تعلق، کم سے کم باتیں بہت سی مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی 5 منٹ کے مدرسے میں ہم نے ایک حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ تو کم ملنا، کم باتیں کرنا بہترین عمل ہے۔ تعلقات میں اپنے بڑوں کی مرضی کو سامنے رکھو، جس سے وہ جتنا پسند کریں اتنا ہی مناسب ہے، ان سے ملو۔ ملنے اور آنے والیوں سے خوش اخلاقی، خندہ پیشانی، انکساری سے پیش آنا، ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، اپنے دل کے اندر کہتی نہیں مت رہنا، کہنا نہیں کہ میں کمتر ہوں، بلکہ دل کے اندر عاجزی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی سب مجھ سے زیادہ نیک ہیں اور میرے گناہ سب سے زیادہ ہیں، بس یہ والی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ سب مجھ سے زیادہ حسین ہے، میں سب سے کالی ہوں، میں سب سے بدصورت ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سب سے کم تک دوسرے کتنے ہی خراب ہوں ان سے اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اگر سسرال کے بڑوں کو اپنا بڑا، اپنا خیر خواہ سمجھو گی تو انشاءاللہ کبھی ذلیل نہ ہوگی۔ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کا درجہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے، مگر شادی کے بعد شوہر کا درجہ ماں باپ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی مرضی کے خلاف چلنا بہت بری عادت ہے، اس کو قریب مت آنے دینا، یعنی اس بری عادت کو اپنے قریب مت آنے دینا۔ خود کام کر لو، خدمت کرو، سب تمہارے محتاج ہوں گے اور دلوں میں عزت ہوگی۔ آرام طلبی، کاہلی، خدمت لینے کی خوگر وگر بنو گی تو لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ گی۔ گھر کی ہر چیز پر نگرانی رکھو، کوئی چیز ضائع نہ ہو، کسی چیز سے بے پرواہی نہ برتو۔ گھر اور گھر کی چیز کو برابر صاف ستھرا اور جگہ پر رکھنا، جو چیز جس جگہ سے اٹھاؤ کام ہوتے ہی اسے واپس اس جگہ پر رکھنے کا اہتمام کرنا۔ یعنی باپ ہوتے ہوئے بیٹی کو کتنی پیاری تربیت دے رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ مسالوں، چائے، اچار وغیرہ سے کام لے لو تو کام ہوتے ہی بند کر کے اس کی جگہ پر رکھو۔ کسی چیز کو کھلا اور بے جگہ مت چھوڑنا۔ کپڑوں اور دوسری چیزوں کی اپنی جگہ ہونی چاہیے تاکہ جس چیز کی ضرورت ہو وقت میں مل جائے۔ نماز کو ٹھیک وقت پر صحیح اطمینان سے دل لگا کر پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ ناشکری اور غیبت عورتوں کی بدترین عادت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا میری بیٹی۔ تو یہی نصیحت ہے آپ سب کے لیے اور یہی میرے لیے اور میری بچیوں کے لیے بھی۔ تو مسلمانوں کی جو فضیلت اور مقام ہے وہ بہت بلند ہے، فضیلت اور مقام بہت بلند ہے میرا بیٹا، تو اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے کپڑے انسان کا نام نہیں کرتے بلکہ اچھا کردار اس کا نام کرتا ہے۔ کردار اچھا رکھنا ہے، اور جب کردار کیوں اچھا رکھنا ہے؟ جسے آخرت کی فکر ہوگی وہ اپنے کردار کو بھی صاف اور پاک رکھے گا اور اپنے حقوق کی ادائیگی کرتا رہے گا آسانی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا لیں۔ تو 5 یہ جو پیاری بیٹیوں کے ساتھ مدرسہ ہوتا ہے نا، یہ مجھے بھی ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔